معزز سامعین گرامی، قبل اس کے کہ جناب مولانا سید محسن رضا کاظمی رونق افروز ممبر ہوں، یہ ایک اعلانات ہے، یہ سماعت فرمان ہے۔ ایک مومنہ عورت بیمار ہے، دعا کی درخواست کی ہے، دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ بحق جناب صغرا سلام اللہ علیہ اس کو صحت کاملہ و عائلہ عطا فرمائیں۔ 15 محرم کو جاگیر علی اکبر میں ایک مجلس منعقد ہو رہی ہے۔ دن 1 بجے سرکار علامہ علی رضا رضوی لندن 1 بجے مجلس کا آغاز ہو جائے گا، وہ خطاب فرمائیں گے 6 سے 7 بجے تک، سید علامہ علی رضا رضوی لندن سے۔ 11 محرم کو نور مال مرید صبح 8 بجے ذاکر وسیم باز بلوچ لالیہ خطاب فرمائیں گے، اور شب عاشور کی مجلس امام بارگاہ شان حسین جعفر آباد میں رات 10 بجے جناب مولانا عمران عباس قمی، نجف عباس بسار، ولید عباس اور اس کے علاوہ علماء و ذاکرین ہیں۔ بلا میں 18 محرم کی مجالس ہو رہی ہیں۔ رات 8 بجے ذاکر اہل بیت ملک علی رضا کھوکھر وہ زیب ممبر ہوتے ہیں۔ ایک ATM کارڈ ہے، وہ کسی کو دے رہا ہے، وہ متولی محمد علی شکر کے پاس ہے، وہ جس صاحب کو وہ اس سے لے لیں۔ 15 محرم کو بلا میں ایک مجلس اعظم منعقد ہو رہی ہے، صبح 9 بجے مجلس کا آغاز ہو جائے گا، اور مولانا سید علی رضا رضوی لندن اور ریاض حسین رضوی لاہور، عمران عباس قمی، علی رضا کھوکھر اور اس کے علاوہ اور علماء و ذاکرین ہیں، وہ خطاب فرمائیں گے۔ 19 محرم کو ولایت علی منہاس کالونی ڈوڈیال میں ایک مجلس اعظم منعقد ہو رہی ہے، جس میں مولانا محمد سکرین گلو، ذاکر اقبال سے شاہ خیاٹ، مرتضیٰ عاشق، علی رضا کھوکھر، تقی عباس قیامت اور اس کے علاوہ علماء و ذاکرین ہیں۔ 19 محرم کو یہ ڈوڈیال میں ایک مجلس اعظم منعقد ہو رہی ہے۔ محمد مصطفیٰ کے جو پرستاروں میں رہتے ہیں، محمد مصطفیٰ کے جو پرستاروں میں رہتے ہیں، فروغ دین کے جلوے ان کے کرداروں میں رہتے ہیں۔ محمد مصطفیٰ کے جو پرستاروں میں رہتے ہیں، فروغ دین کے جلوے ان کے کرداروں میں رہتے ہیں۔ یہ ہے احسان آل مصطفیٰ کا ساری دنیا پر، مجسم نور ہو کر ہم گناہگاروں میں رہتے ہیں۔ جو ذکر علی سننے سنانے نہیں آتے، جو ذکر علی سننے سنانے نہیں آتے، جنت میں مقام ان کو بنانے نہیں آتے۔ جو ذکر علی سننے سنانے نہیں آتے، جنت میں مقام ان کو بنانے نہیں آتے۔ گھر ان کے بلاؤں میں گھرے رہتے ہیں ہر دم، گھر ان کے بلاؤں میں گھرے رہتے ہیں ہر دم، غازی کے علم جن کو سجانے نہیں آتے۔ گھر ان کے بلاؤں میں گھرے رہتے ہیں ہر دم، غازی کے علم جن کو سجانے نہیں آتے۔ وہ لوگ بلا جنگ میں جیتے گی بھی تو کیسے، وہ لوگ بلا جنگ میں جیتے گی بھی تو کیسے، نعرے جن حیدر کے لگانے نہیں آتے۔ معزز سامعین گرامی، میں درخواست کر رہا ہوں جناب مولانا سید محسن رضا کاظمی صاحب سے کہ وہ زیب ممبر ہوں اور اپنے مواعظ حسنہ سے آپ حضرات کو مستفید فرمائیں۔ مر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العالم العليم القادر الكبير الذي ليس له نوع ولا جنس ولا نظير الذي أمر النبي البشير والنذير وصاحب المراج والسراج المنير يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك في خم الغدير فقال رسول الله من كنت وليه فعلي وليه والأمير الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا سيد العرب والعجم حبيبنا وحبيب قلوبنا شفيع ذنوبنا طبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم ومكسر فضائلهم ومنكر ولايتهم ومناقبهم أجمعين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أخوات الحسين اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين واكتبنا من زوار الحسين وجعلنا من الباقین فی عزاء الحسین یا الہ العالمین ہماری عبادت قبول فرما تمام حاضرین کی حاضری علماء و ذاکرین کی پڑھائی سب قبول و منظور فرما بانیان کے رزق میں بخت میں عزت میں اضافہ فرما چودھری برادران میں جو بے اولاد ہیں مادر علی اصغر کی عظمت کا واسطہ اولاد نرینہ عطا فرما مریضوں کو شفاء کلی عطا فرما ہمارے آقا و مولا وارث کربلا منتقم خون حسین یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما میرا اللہ ہم سب کو زیارت کربلا اللہ نصیب فرما آخرت میں شفاعت حسین نصیب فرما دعاؤں کی قبولیت کے لیے چھلکتی ہوئی فاطمی درود کی تلاوت فرمائیے اجازت ہے گفتگو شروع کی جائے گزشتہ 2 دنوں سے آپ میرے اسلوب آغاز سے آشنا ہو چکے ہیں کہ میں اپنی تقریر کا آغاز اس کی حمد سے کرتا ہوں جس نے ہمیں علی دیا ہے اور جو فکرہ آج میں اس مجلس کے لیے لے کے آیا کہ خدا کی حمد کیسے بیان کی جائے سارا راستہ میں یہی سوچتا رہا کہ خدا کی قسم واللہ بخدا جو نعمت آج میں بیان کروں گا اس ایک نعمت پہ ساری زندگی بھی ایک سجدے میں حق کے شکر کے طور پہ گزار دی جائے زندگی ختم ہو جائے گی حق کے شکر ادا نہیں ہوگا ساری تعریفیں اس ذات کے لیے جس نے ہمارے وجود کو غدیر کے خمیر سے عشق امیر میں رکھا ہے اللہ کو سلامت رکھے غدیر کے خمیر سے عشق امیر میں ڈالا ہے اور درود و سلام اللہ کے ان عظیم بندوں پر کہ جن کے در پہ آنے کے لیے کسی مکتب کی قید نہیں کسی مذہب کی قید نہیں
رنگ و نسل کی قید نہیں، قوم و ملت کی قید نہیں، بس ایک قید ہے، خاندان شریف ہو۔ بھائی بڑوں میں شرافت ہوگی تو نسلوں میں ولایت ہوگی۔ یہ جو آپ اپنے دل میں عشق علی، مودت علی، ولایت علی، معرفت علی، عقیدت علی، محبت علی کی ٹھنڈک محسوس کرتے ہیں نا، تو اس ٹھنڈک محسوس کرنے کے بعد ایک تو اللہ کا شکر ادا کیا کریں، ایک اس ماں کا شکر ادا کیا کریں جس نے پیدا ہوتے پہلے باپ کا نام نہیں سکھایا، علی کا نام سکھایا۔ ہاں ماں کو سلام ہے۔ مل کے استقبالیہ نعرہ۔ کل کی جو گفتگو جس نتیجے پہ پہنچی کہ صراط خدا و زبان خدا ہمارا عنوان ہے، اور کل ہم نے طے کیا تھا کہ صراط ایک ہے، چہرے دو ہے، ایک مصطفیٰ ایک مرتضیٰ۔ جس طرح نبی کی اتباع واجب ہے، بے عین اسی طرح نبی کے وصی کی اتباع واجب ہے، جو جانشین برحق ہے، جو خلیفہ بلا فصل ہے۔ علی جمال دو عالم، علی امام زمن، علی وقار دل و جان، علی بہار چمن، علی عروج فصاحت، علی کمال سخن، علی عرب کے اندھیروں میں حق کی کرن، علی ولی سے گریزاں نہ ہو خدا کے لیے، علی تو قوت بازو ہے مصطفیٰ کے لیے۔ علی اور نبی کا رشتہ۔ کل میں نے ایک بات کی تھی کہ علی نبی جیسے ہیں، یہ علی کا ظرف ہے۔ نبی جیسا ہو کے بھی اس نے آج تک نہیں کہا محمد مجھ جیسا۔ یہ ادب رسالت ہے۔ ہائے ہائے، کل کہا تھا نا بندگی سیکھنی ہے تو علی سے سیکھو۔ علی نے بتایا ہے تہذیب کیا ہوتی ہے، علی نے بتایا ہے بڑوں کا احترام کیسے ہوتا ہے۔ وہ محمد جو ساری زندگی فرماتے رہے انت منی وانا منکا، تو مجھ سے میں تجھ سے، لیکن یہ ابو طالب کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ علی نے کبھی نہیں کہا کہ میں نبی جیسا ہوں یا محمد مجھ جیسا، بلکہ علی نے ہمیشہ یہی کہا انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں۔ پھر ایک جملہ آہستہ سے کہہ دوں، علی نے کبھی نہیں فرمایا میں محمد جیسا۔ جو نبی جیسا ہے، جب اس نے نہیں کہا میں نبی جیسا، تو جو ایسا ویسا ہے، یہ ہے چکوال، زندہ باد زندہ باد حیدری۔ علی نے فرمایا میں غلام ہوں، محمد فرما رہے ہیں تو مجھ جیسا ہے۔ ہم نے اتباع کرنی ہے ان کی اتباع، اور اتباع کے لیے شرط ہے جس کی اتباع کی جائے وہ اپنے جیسا نہ ہو۔ اسے عقل ہی تسلیم نہیں کرتی، مذہب تو دور کی بات، عقلاء تسلیم نہیں کریں گے کہ جس کے پیچھے آپ چل رہے ہیں وہ ہم جیسا ہی ہو یا ہم سے کم تر ہو۔ اتباع اس کی ہوگی جو ہم سے افضل ہو، افضل ہوگا تو اس کی اتباع ہوگی۔ اچھا، پھر فضیلت کا معیار کیا ہے؟ اگر کسی کو ہم نے افضل دیکھنا ہے کہ وہ ہے یا نہیں، تو اس فضیلت کا معیار پیسہ نہیں، دولت نہیں، حکومت نہیں، منبر نہیں، تخت نہیں، تاج نہیں، بنگلہ نہیں، کوٹھی نہیں، بلکہ قرآن فرما رہا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ ان کے درجے بڑھاتا ہے، انہیں فضیلتیں عطا کرتا ہے جن کا ایمان بھی ہے، جن کے پاس علم بھی ہے۔ دو چیزیں ہیں فضیلت کا معیار، ایمان اور علم۔ صرف علم ہونا بھی فضیلت کا معیار نہیں، بندہ عالم ہو اور بے ایمان ہو، ایسا
ایسے عالم کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ قرآن میں نتیجہ علم بھی ہو ایمان بھی ہو۔ ایمان تب آئے گا جب دل میں کل ایمان ہوگا۔ جب دل میں باب مدینہ تو علم کی محبت ہوگی تو علم آئے گا، جب دل میں کل ایمان کی محبت ہوگی تو ایمان آئے گا۔ اور بحمداللہ ہمارا پیشوا، ہمارا رہبر وہ ہے جو صرف ایمان نہیں رکھتا بلکہ ایمان والوں کا بھی امیر ہے۔ ہمارا رہبر وہ ہے جو صرف علم نہیں رکھتا، علم کا بھی دروازہ ہے۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ اگر زحمت نہ سمجھے دوبارہ دیگر صلوات پڑھیں۔ تو سیرات خدا تلاش کرنے کے لیے ہم اس نتیجے پہ پہنچے، اللہ کا راستہ وہ ہوگا کہ جس کے پاس علم ہو، صرف علم نہ ہو، یا شہر علم ہو یا باب مدینۃ العلم ہو، یا مصطفیٰ ہے یا مرتضیٰ ہے۔ اب پیغمبر کے بعد افضل کون؟ بڑی بڑی بحثیں چلتی ہیں نا، کتابیں لائی جاتی ہیں۔ میں نے پہلے دن کہا تھا باقی کتابوں کو تو چھیڑنا ہی نہیں، قرآن کو چھوڑنا ہی نہیں۔ قرآن سے زندہ باد، قرآن سے آج بتائیں گے کہ نبی کے بعد افضل کون۔ قرآن نے معیار دے دیا، فضیلت کا معیار۔ ایک اور آیت پڑھتا ہوں، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ اب علم سے کہہ دیجئے کیا علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں، علم نہ رکھنے والا افضل نہیں، علم رکھنے والا افضل، سوال کرنے والا افضل نہیں، جواب دینے والا افضل۔ بھائی قرآن ہے، روایت نہیں، کوئی حدیث نہیں جو تم کہہ دو یہ روایت جھوٹی ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی آیت ہے، وہ کہہ رہا ہے۔ جواب دینے والا افضل ہے، سوال کرنے والا افضل نہیں۔ آؤ چھوڑو اپنی اپنی کتابیں، قرآن سے فیصلہ کرتے ہیں کہ محمد کے بعد کائنات میں سب سے افضل کون ہے۔ قرآن نے بتا دیا، جو جواب دے وہ افضل، جو سوال کرے وہ افضل نہیں۔ جھگڑا ختم ہو گیا، اٹھاؤ کتابیں۔ اگر نبی کے بعد علی کے گھر کا کوئی بچہ بھی علم کا سوال لے کے کسی اور کے در پہ گیا ہو تو ہم انہیں افضل مان لیں گے، اور اگر بڑے بڑے علی کے بچوں کے در پہ آیا بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ علم کا دروازہ علی ہے، کوئی تو لاؤ میرے علی کے علاوہ جو مسجد کوفہ کے منبر پہ بیٹھ کے سینے پہ ہاتھ مار کے کہتا تھا سلونی سلونی، ہاں ہاں ہاں، قبل ان تفقدونی، پوچھو پوچھو جو چاہو پوچھو، تفقدونی۔ اس کا ترجمہ کیا کیا جاتا ہے قبل اس کے کہ میں چلا جاؤں؟ ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں بھائی، تفقدونی، تم چلے جاؤ، تفقدونی، تم مجھے فاقد پاؤ، تفقدونی، تم مجھے فاقد پاؤ، قبل اس کے کہ تم چلے ہو۔ بھی کوئی دور ہے جس میں علی نہ ہو؟ قبل اس کے کہ تم مجھے فاقد پاؤ، تمہاری نظروں سے میں اوجھل ہو جاؤں، تمہاری آنکھیں بند ہو جائیں۔ پوچھ لو اس سے پہلے، میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستے بہتر جانتا ہوں۔ علی فرمایا کرتے تھے لو سنیت لی وسادت فجلست علیہا لافتیت اہل التوراۃ بتوراتہم حتی ینطق التوراۃ فیقول صدق علی لافتیت اہل الانجیل بانجیلہم حتی ینطق الانجیل فیقول صدق علی لافتیت اہل الزبور بزبورہم حتی ینطق الزبور فیقول صدق علی لافتیت اہل القرآن بقرآنہم حتی ینطق القرآن فیقول صدق علی۔ علی حیدر قرار مسجد کوفہ کے منبر میں بیٹھ کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا کرتے تھے اگر مسند قضاوت کو بچھایا جائے، اوپر علی کو بٹھایا جائے، آئے زبور والے پوچھے میں زبور سے بتاؤں گا، آئے تورات والے پوچھے میں تورات سے بتاؤں گا، آئے انجیل والے پوچھے میں انجیل سے بتاؤں گا، آئے قرآن والے پوچھے میں قرآن سے بتاؤں گا۔ آئے آئے اگر میری باتوں میں یقین نہ آئے میں خاموش رہوں گا، کتابیں کہیں گی علی سچا ہے۔
علم علی کے در سے ملے گا. فضیلتوں کے باپ کو علم کہتے ہیں اور علم جس کی تحریض پہ آگے فخر کرے اسے علی کہتے ہیں. علم انسان کی تقدیر بھی تدبیر بھی ہے. علم افکار کی شلغار میں شمشیر بھی ہے. شریعت کے لیے پڑھ رہا ہوں. جو بزرگان تشریف فرما ہے میرے حق میں دعا فرمائیے گا. علم انسان کی تقدیر بھی تدبیر بھی ہے. علم افکار کی شلغار میں شمشیر بھی ہے. علم حق کا سلاح ہے, عزت و توقیر بھی ہے. علم احمد بھی ہے, حیدر بھی ہے, شبیر بھی ہے. علم اسلام کے گلشن میں کلی بنتا ہے, حق کے منبر پہ گر ہو تو علی بنتا ہے. علم جس کی اتباع کرنی ہے شرط ہے اس میں علم ہو. یہی صراط خدا, صراط خدا علم کا راستہ ہے, جہالت کا نہیں. مولا نے جب یہ اعلان فرمایا نا کہ پوچھو پوچھو, ایک بندہ آ گیا, اس نے کہا یا علی آپ نے جو دعویٰ کیا کہ میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستے بہتر جانتا ہوں, میرے کچھ سوال ہیں, جواب دیں گے؟ مولا نے فرمایا تو جہاں سے آیا ہے میں جانتا ہوں, تجھے جس نے بھیجا ہے وہ بھی جانتا ہوں, لیکن یہ سوال میں جانتا ہوں پہلے اس کے پاس آئے تھے, وہ جواب دے نہ سکا, اس نے تجھے مکار سمجھا, میرے در پہ بھیج دیا. لیکن میں علی کہہ رہا ہوں, آیا منافق بن کے ہے, جائے گا مومن بن کے. اس کے بعد میرے مولا نے فرمایا میں تیرے سوال کے جواب نہیں دوں گا. اچھا مولا کیوں؟ فرمایا میرا بیٹا حسن دے گا. بچپن میرے مولا کا, مجھے معاف کیجیے گا, بڑے 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 احترام سے میں ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں, یہ جو میں نے لفظ بچپن بول دیا, کیا کروں میرے پاس لفظ نہیں, ورنہ اس گھر کا بچپن پڑھنا بھی بچپن ہے. اس گھر میں کیا بچپن اور کیا جوانی, یہاں ماں کی گود میں بھی ہو تو امام ہوتا ہے, یہاں ماں کی گود میں بھی ہو تو لوح محفوظ کا مطالعہ کرنے والا ہوتا ہے. کم سن تھے میرے مولا. مولا نے فرمایا میرا بیٹا حسن تھا. وہ سائے چلتا چلتا مولا کے پاس, آپ میرے سوالوں کے جواب دیں گے؟ امام نے فرمایا جب بابا کا حکم ہے تو دوں گا. پھر مولا فرماتے ہیں البتہ میں بابا کے فیصلے میں تھوڑی سی ترمیم کروں گا. بابا نے فرمایا ہے تیرے سوالوں کے جواب دوں, میں تیرے سوال بھی بتاؤں گا. بہت شکریہ جیو, میں تیرے سوالوں کے جواب بھی بتاؤں گا. اچھا حیران پریشان, سوال بھی؟ مولا نے فرمایا ہاں. اچھا مجھے بتائیں کہ میرے سوال کیا ہیں؟ آزمانے کے لیے. مولا نے فرمایا اس کا پہلا سوال خواتین کے مسائل کے بارے میں تھا, مولا نے سوال بھی بتایا جواب بھی بتایا. مولا نے فرمایا تیرا دوسرا سوال یہ ہے کہ زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ کتنا ہے. تیرا تیسرا سوال یہ ہے مشرق و مغرب کے درمیان فاصلہ کتنا ہے. تیرا چوتھا سوال یہ ہے کہ حق اور باطل کے درمیان فرق کتنا ہے. تیرا پانچواں سوال یہ ہے کہ دنیا میں کون سی ایسی 10 چیزیں ہیں جن میں سے ہر شے دوسری شے پہ غالب ہے. اب یہ سوال اور کوئی بتا سکتا ہے کیا؟ مولا نے فرمایا سنو جواب. زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ مظلوم کے دل سے نکلی ہوئی ایک آہ کا ہے. کیا بات ہے, جہاں دل مظلوم سے نکلتی ہے وہاں عرش الہی پہ جا لگتی ہے. اور یاد رکھنا کسی پہ ظلم کرنے سے پہلے سوچ لینا, اللہ ظالم کا مددگار نہیں مظلوم کا مددگار ہے. مظلوم کے دل سے بد دعا نکل گئی تیرا کچھ بھی نہیں رہے گا, خدا بچائے ظلم سے. فرمایا یہ صرف اتنا, جہاں نکلتی ہے وہاں عرش پہ جا لگتی ہے. تیرا دوسرا سوال ہے مشرق و مغرب کے درمیان کتنا فاصلہ ہے, سن جتنا سورج ایک دن میں طے کرتا ہے. تیرا تیسرا سوال حق اور باطل کے درمیان فرق کتنا ہے. مولا نے فرمایا 4 انگلیوں کا. سنو تو باطل, دیکھو تو حق.
جملہ کہہ دوں، سنو تو باطل، دیکھو آخر علی کا بیٹا تھا، خطیب ممبر سلونی کا بیٹا ہے اور خطیب نوک سینا کا بھی امام ہے، دونوں طرف خطابتوں کے پہاڑ، کون جانے حسن مجتبیٰ کے علم کو۔ مولا نے بتا دیا حق اور باطل کیا، فرمایا سنو تو باطل، دیکھو تو حق، جہاں سے تو آ رہا ہے وہ دین سن سن کے سیکھتا رہا، اور جہاں اب آیا ہم جبریل اترتے دیکھتے رہے۔ گویا میرے مولا نے فرمایا شریعتوں کا مکمل نصاب لیتا جا، ضعیف بن کے آیا ہے شباب لیتا جا، امام زادہ ہے غلام زادہ نہیں، سوال ذہن میں رکھ جواب لیتا جا۔ ضعیف بن کے آیا ہے شباب لیتا جا۔ اچھا یہاں رک کے میں ایک جملہ کہوں گا، آقا نے کیا فرمایا تھا؟ منافق بن کے آیا ہے، مومن بن کے جائے گا، اور شاعر نے کیا تخیل کھینچا، ضعیف بن کے آیا ہے شباب لیتا جائے۔ دونوں جملوں کو ملائیے، منافق بن کے آیا، ضعیف بن کے آیا، مومن بن کے جائے گا، شباب لیتا جائے۔ منافق پتہ ہے نا کسے کہتے ہیں؟ جو علی کا دشمن ہو، اور مومن جو علی کا دوست ہو۔ پتہ چلا علی کے بغض سے بڑا کوئی بڑھاپا نہیں، علی کے عشق سے بڑی کوئی جوانی نہیں۔ مجھے نہیں معلوم آپ کی عمر کتنی ہے، مجھے نہیں معلوم ان بزرگان کی عمر کتنی ہے، مجھے نہیں معلوم ان سفید ریش والے بزرگوں کی عمر کتنی ہے، لیکن یہ میں وثاقت سے کہہ سکتا ہوں کہ 50 پلس ہوگی، یقیناً ہوگی، اس سے کئی زیادہ ہوگی، لیکن جب یہ ممبر پہ بولتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا، خدا کی قسم نہیں معلوم ہوتا۔ یہ بزرگ جب نعرہ لگاتے ہیں نہیں معلوم ہوتا یہ بوڑھا بول رہا ہے۔ پتہ چلا علی کا دشمن جوان بھی ہو تو بوڑھا بن جاتا ہے، علی کا عاشق بوڑھا بھی ہو تو جوان بنتا ہے۔ دیکھو دیکھو معجزہ، ماشاءاللہ سارے جو علم اس گھر کی خیرات ہے۔ پھر اس نے کہا جی مولا ٹھیک ہے، اور میرا جو آخری سوال تھا کہ کون سی 10 چیزیں ہیں جن میں سے ہر شے دوسری شے سے غالب؟ آقا مسکرائے، فرمایا پتھر بڑی غالب شے ہے، مضبوط شے ہے۔ اس نے کہا پتھر پہ غالب کیا ہے؟ فرمایا لوہا جو پتھر بھی توڑ دیتا ہے۔ مولا لوہے پہ غالب کیا ہے؟ فرمایا آگ جو لوہا بھی موم بنا دیتی ہے۔ مولا آگ پہ غالب کیا ہے؟ فرمایا پانی جو آگ بھی بجھا دیتا ہے۔ مولا پانی پہ غالب کیا ہے؟ فرمایا بادل جو پانی کو لے کے چلتے ہیں۔ مولا بادلوں پہ غالب کیا ہے؟ فرمایا ہوائیں جو بادلوں کو لے کے چلتی ہیں۔ مولا ہواؤں پہ غالب کیا ہے؟ فرمایا وہ فرشتہ جسے ہوائیں چلانے پہ معمور کیا گیا ہے۔ مولا فرشتے پہ غالب کیا ہے؟ فرمایا ملک الموت جو اس فرشتے کو بھی نہیں چھوڑے گا۔ مولا ملک الموت پہ غالب کیا ہے؟ فرمایا موت جو ملک الموت کو بھی آ جائے گی۔ اب اس نے پوچھا موت پہ غالب کیا ہے؟ علی کا علی بیٹا سینے پہ ہاتھ مار کے فرمانے لگا ارے موت امر ہے، ہم اولی امر ہے۔ علی موت، علی موت، ہم ایسے نہیں بھائی تھکا ہوا نعرہ مجھے نہیں چاہیے، آخری بندے تک جو باہر بھی بیٹھے ہیں، باہر بیٹھے ہیں، اور سامنے دیوار کے ساتھ میرے بزرگ بیٹھے ہیں، دونوں بازو بلند کر کے غدیری نعرہ، صدوالی نعرہ، حیدری علی ہو۔ کون جانے کے علم نہیں ملے گا جب تک علی کے در پہ نہ ہو، یہی صراط خدا ہے۔ بلکہ مولا امیر نے تو ایک مقام پہ فرمایا تھا رضائنا بالقسمت الجبار، ہم اس کی تقسیم پہ راضی ہیں۔ اس نے ہمارے دشمن کو مال دیا،
اور ہمیں علم دیا۔ اچھا کچھ بندوں نے ایک منصوبہ بنایا کہ یوں کرتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے علی کا علم بڑا ہے، آج علی کو کسی طریقے سے چیک کرتے ہیں۔ 10 بندے تیار ہو گئے، انہوں نے کہا جی یوں کرنا ہے کہ سوال ایک کرنا ہے، ایک ایک کر کے جانا ہے، علی کو پتہ نہ چلے۔ تمہاری عقل پہ بھی حیرت، علی کو پتہ نہ چلے، ایک ایک کر کے جاؤ اور سوال بھی ایک کرنا ہے، دلیل مختلف مانگنی ہے۔ اگر دلیل علی کے پاس ختم ہو گئی اور تکرار شروع ہو گیا، سمجھنا علی کا علم محدود ہے، اور اگر تکرار نہ رہا، علی دلیل پہ دلیل دیتے گئے، پھر مانیں گے علی واقعاً عالم ہے۔ اچھا انہوں نے کہا سوال یہ ہے، علی سے پوچھیں گے علم افضل ہے یا مال؟ دلیل مختلف ہونی چاہیے۔ باقی بندے چھپ گئے، ایک بندہ آیا، یا علی میرا آپ سے ایک سوال ہے۔ مولا نے فرمایا پوچھیں۔ یا علی علم افضل ہے یا مال؟ آقا نے فرمایا علم۔ مولا دلیل کیا ہے؟ فرمایا مال فرعون کی میراث ہے، علم نبیوں کی میراث ہے۔ وہ چلا گیا، ایک اور بندہ آیا، اس نے کہا یا علی علم افضل ہے یا مال؟ فرمایا علم۔ اچھا مولا دلیل کیا ہے؟ فرمایا مال چوری ہو جاتا ہے، علم چوری نہیں ہوتا۔ وہ بندہ چلا گیا، ایک اور سال آیا، یا علی علم افضل ہے یا مال؟ مولا نے فرمایا علم۔ مولا دلیل کیا ہے؟ فرمایا جس کے پاس مال ہے اس کے دشمن زیادہ، جس کے پاس علم ہے اس کے دوست زیادہ۔ وہ بندہ چلا گیا، پھر ایک بندہ آیا، مولا علم افضل ہے یا مال؟ آقا نے فرمایا علم۔ مولا دلیل کیا ہے؟ فرمایا مال کی تمہیں حفاظت کرنا پڑتی ہے، علم تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ وہ چلا گیا، ایک اور بندہ آیا، یا علی علم افضل ہے یا مال؟ فرمایا علم۔ مولا دلیل کیا ہے؟ فرمایا مال بے وفا ہوتا ہے، علم وفادار ہوتا ہے۔ وہ چلا گیا، ایک اور بندہ آیا، مولا علم افضل ہے یا مال؟ فرمایا علم۔ مولا دلیل کیا ہے؟ فرمایا جس کے پاس مال ہے وہ ڈرتا رہتا ہے، جس کے پاس علم ہے وہ دلیر ہوتا ہے۔ وہ چلا گیا، ایک اور بندہ آیا، مولا علم افضل ہے یا مال؟ آقا نے فرمایا علم۔ مولا دلیل کیا ہے؟ فرمایا مال باہر رہ جائے گا، علم قبر میں ساتھ جائے گا۔ اب ایک اور بندہ آیا، علی نے شانہ پکڑ کے کہا علم افضل، علم افضل، علم افضل۔ علی نے فرمایا قیامت تک بندے بدل بدل کے لاتے رہو، میں ایک ہی جواب دوں گا، علم افضل۔ ہر سوال کے جواب میں نئی دلیل پیش نہ کروں تو مجھے علی نہ کہنا، مجھے علی نہ علی نہ کہنا۔ یہی وجہ ہے نا، یہی وجہ ہے ایک صاحب نے میرے مولا امیر سے پوچھا تھا، یا علی آپ سے جو سوال کیا جائے سوچتے کیوں نہیں؟ آقا نے فرمایا بتا تیرے ہاتھ کی انگلیاں کتنی ہیں؟ کہتا ہے 5۔ فرمایا سوچا کیوں نہیں؟ کہنے لگا مولا یہ بھی کوئی سوچنے کی بات ہے؟ ہر وقت میری آنکھوں کے سامنے بھائی یا علی۔ علی فرماتے ہیں جس طرح تیری ہتھیلی تیری آنکھوں کے سامنے، ایسے اللہ کی کائنات علی کی آنکھوں کے سامنے۔ سبحان اللہ۔ شکر ہے خدا کا، اس نے ہمیں علم دیا ہے، علم کے دروازے سے متمسک کیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے علی والو، جب تمہارا امام عالم ہے تو تم بھی علم سے محبت کرنے والے بنا۔ چھٹے مولا نے کیا فرمایا تھا؟ کن عالما او متعلما او محبا لہما فلا تکن رابعا فتہلک۔ سنو، یا عالم بن یا طالب علم بن، یا ان دونوں سے محبت کرنے والا بن، چوتھا گروہ اختیار نہ کرنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ اور جو علی کے در سے دور وہ جہالت کی موت مر رہے ہیں، اور جو علی کے در پہ آ گئے ہیں، علم ان سے پوچھو۔ خدا گواہ ہے، میرا بچہ بھی اسکول میں جائے، سوال کرنے والے اوروں کے بچے، جواب دینے والا میرا بچہ۔ آپ دیکھ لیجیے کیوں اس ممبر سے اس بچے کو بچپن سے علم ملا ہے۔
یہ ابھی ماں کے شکم میں تھا، ماں مجلس میں آئی تھی، یہاں منبر سے صدائیں جا رہی تھی، یہ وہاں بھی طالب علم تھا۔ جب قبر میں جائے گا تب بھی اس کو علم دیا جائے گا اور بتایا جائے گا، سکھایا جائے گا۔ پریشان نہ ہونا اگر پوچھنے والے آ گئے نا اور تجھ سے پوچھیں بتا رب کون ہے، بھائی یہ وہ جگہ ہے جو معصوم نے فرمایا تھا اطلب العلم من المہد الی اللحد، ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو۔ پہلے میں سوچتا تھا ماں کی گود میں کیسے علم حاصل کریں گے اور قبر میں کیسے علم حاصل کریں گے، یہ تو مجھے اب پتا چلا ماں کی گود میں بھی علی علی، اور جب قبر میں جاتے ہو تب بھی مولانا شانہ ہلا کے کہتے ہیں کوئی پوچھے تیرا امام کون ہے، گھبرانا نہیں، کہنا علی 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 علی۔ ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک طالب علم بنو، اس علم کا نام علی ہے، اس علی کا نام علی کی سیرت ہے، اس علی کا نام صراط خدا ہے، اس علی کا نام خدا کا راستہ ہے۔ ماشاءاللہ میرے اس مخاطبین میں سے جو افراد تشریف فرما ہیں، مجھے جہاں ماشاءاللہ ضعیف حضرات موجود ہیں وہاں نوجوان بھی کثیر تعداد میں موجود ہیں۔ ایک بات میں نوجوانوں سے کرنا چاہتا ہوں اگر آپ اجازت دیں مجھے تو، اور ان نوجوانوں میں سے بھی ماشاءاللہ تقریباً حسن ظن ہے اور انشاءاللہ اکثریت جو ہے وہ علم سے وابستہ ہو، چاہے وہ دینی علم ہو یا دنیاوی۔ یہ دینی دنیاوی تقسیم ہم نے کی ہے، ورنہ علم ہوتا، ہر وہ علم مفید ہے جو تمہیں خدا تک لے جائے۔ علم دین پڑھ کے بھی بندہ خدا تک نہ پہنچے، بلکہ میں جملہ کہہ دوں علم دین پڑھ کے بھی جو خدا کے راستے کو سمجھ نہ سکے اس سے بہتر ہے وہ جاہل۔ علم کا مقصد سمجھیے، جو علم حاصل کرے حق ادا کرے، حق ادا کرے۔ آپ سے میں پوچھوں کہ آپ تعلیم کیوں حاصل کرتے ہیں؟ کل میں نے بتایا تھا نا کہ عبادت کا معیار بلند کرو، آج میں بتاؤں گا تعلیم کا معیار بلند کریں۔ علم کیوں حاصل کرتے ہیں آپ حضرات؟ مولانا حالات بڑے تنگ ہیں، 40-50 ہزار میں گھر کا گزارا نہیں ہوتا، کچھ پڑھیں گے تو ڈگری ملے گی نا، ڈگری ملے گی تو جاب ملے گی نا، کوئی نوکری ملے، کوئی تاکہ ہم زیادہ پیسے لے کے گھر آئیں، کوئی چولہا چل جائے۔ اتنا گھٹیا معیار علم کا۔ علم حاصل کرو مگر نوکری کے لیے نہیں، نوکری کے لیے پڑھو گے تو نوکر بنو گے۔ ہمیں معاشرے میں نوکروں کی نہیں رہنماؤں کی ضرورت ہے۔ بات میری پہنچ رہی ہے آپ تک؟ اور یہی وجہ ہے جب ہم نے علم کے مقصد کو فراموش کر دیا تب ہم اس مقصد سے دور ہو گئے جہاں تعلیم ہمیں لے کے جانا چاہتی ہے۔ شاید میری بات کی گواہی دیجیے گا، مجھ سے میرے باپ دادا کی عمر کے افراد موجود ہیں، میں بڑی جسارت کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں بات کرتے ہوئے۔ مجھے بتائیے گا، آپ نے خود دیکھا، یہ تو بچے ہیں، جوان ہیں ماشاءاللہ، میری عمر کے ہیں، میرے بھائی ہیں، دوست ہیں، آپ نے خود دیکھا ایک دور تھا بچے پڑھتے تھے تو مؤدب بنتے تھے، ان کے اندر تہذیب اجاگر ہوتی تھی۔ آج کا بچہ یونیورسٹی میں جاتا ہے، بات کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے، بہتر تھا اس سے کہ گھر میں ہی رہتا۔ جتنا زیادہ پڑھ رہا ہے ماں کا احترام دل سے ختم ہو رہا ہے۔ تعلیم بڑھتی جا رہی ہے، ڈگری پہ ڈگری حاصل کر رہا ہے، مگر نہیں معلوم بات کیا کہ بولنا کیسے، کیا فائدہ ایسی تعلیم کا۔ جب ہم نے یہ سنا کہ تعلیم انسان کو انسان بناتی ہے، انسان کو تہذیب سکھاتی ہے، تو پھر یہ کون سی تعلیم ہے؟ یاد رکھنا، وہ تعلیم انسان کو انسان بناتی ہے جس تعلیم کے ساتھ تربیت بھی ہوتی ہے۔ یزکیہم ویعلمہم الکتاب، پہلے تزکیہ پھر تعلیم، اس تزکیے کو ہی تربیت کہا جاتا ہے۔ اپنے نفس کا محاسبہ کرنا، اور تربیت نہیں ہوگی نوجوانوں جب تک در علی کو نہ سمجھو گے۔ اس دروازے سے جو دور ہو کے تعلیم حاصل کرے گا
سمجھیں گے. جوان میری باتوں پہ توجہ کریں. مجھے ضرورت نہیں آپ بولیں نہ بولیں، آپ کی مرضی، میری توجہ چاہیے آپ کی مجھے. اور میں پوری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، چونکہ تعلق میرا سیالکوٹ سے ہے لیکن زیادہ میں اسلام آباد میں رہتا ہوں. جو نوجوان اسلام آباد میں بھی ماشاءاللہ پڑھتے ہیں، نوجوان تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہاں گئے ہیں، آپ جانتے ہیں میری بات پہ آپ اتفاق کریں گے میری بات سے. اکثریت 50% سے زیادہ افراد ہمارے تعلیمی اداروں میں، یونیورسٹیز میں، کالجز میں الہاد کا شکار ہو گئے. جانتے ہیں الہاد کیا ہے؟ ملحد بن گئے ہیں، ملحد، خدا کے منکر. جا کر دیکھیے اداروں میں کیا ہو رہا ہے. سائیکالوجی جو پڑھ لیتا ہے، جو اس سبجیکٹ کا اسٹوڈنٹ ہے، وہ خدا سے دور ہو رہا ہے. یہ ملحد الہاد ہے بھائی، بے دینی، لا دینی. اور میں جملہ کہوں انفارچونیٹلی بے دینی کو ہی دین بنا کے پیش کیا جا رہا ہے. ایسا کیوں؟ کیونکہ تم نے تعلیم تو سیکھی، تربیت سے دور ہو. تربیت کی پہلی درسگاہ ماں کی گود تھی. میری ماں سے گزارش ہے، خدا آپ کی گودوں میں جو بچے ہیں، ان بچوں نے وقت کا خمینی بننا ہے. ان بچوں کو تم نے حسینی بنانا ہے. ایسا نہ ہو کہ بچہ تیری گود میں ہو اور تو گانے سن رہی ہو. بچہ تمہارے شکم میں ہو اور تم حرام دیکھ رہی ہو. وہ بچے حسینی بنیں گے. بچہ شکم میں ہے، ماں علم کے سائے میں ہے. بچہ شکم میں ہے، ماں مصلے پہ ہے. بیٹی آغوش میں ہے اور ماں سر پہ چادر کو لینے کو اہمیت سمجھتی ہے، اسے اہمیت دیتی ہے. یہ سمجھیے نوجوانوں، یہ الہاد جو بڑھتا جا رہا ہے، اس پہ توجہ دیجیے. در علی پہ آئیے، تعلیمات محمد و آل محمد کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. یہ تعلیم تمہیں خدا کے قریب کرنا چاہتی تھی، تم اسی تعلیم کے سہارے میں خدا سے دور ہو رہے ہو. اور اگر میری یہ بات جا رہی ہے یا اس مجلس میں اگر کوئی مسئول کسی تعلیمی ادارے کا موجود ہے، کوئی مدیر موجود ہے، میری ریکویسٹ ہے دست بستہ، خدا را جہاں آپ اپنے اداروں کو تعلیمی معیار پہ لے کے جا رہے ہیں، وہاں اداروں میں تربیت کا بھی انتظام کریں. تربیت کا فقران ہے ہمارے اداروں میں. تعلیم ہے، اس میں کوئی شک نہیں، تعلیم حاصل کرنی چاہیے. تعلیم کے بغیر انسان نہیں ہے. لیکن تعلیم کے ساتھ جو شے ضروری ہے وہ تربیت ہے. اور گھر میں بھی بچوں کی تربیت ایسے کریں کہ کل کو کہیں جائیں. میں ایک جملہ تربیت اولاد کے حوالے سے بیان کروں. یہ وہ دور ہے کہ جس دور میں بچوں پہ اعتماد کرنا سیکھیں. بچوں پہ اعتماد کریں. بچوں کو باہر بھیجیں، کالج میں، یونیورسٹی میں بھیجیں، اعتماد کریں. مگر اس سے پہلے شرط ہے تربیت ایسی کرو کہ وہ تمہارا اعتماد توڑے نہیں. انسانیت کو بچانے کے لیے حسین نے مدینہ چھوڑا تھا. شیعوں کا صرف امام نہیں حسین، انسانیت کا محسن ہے. نانا مبارک ہو تجھے اپنا یہ مدینہ، کربل کے مسافر کا چلا آج سفینہ. ایک رات کا مہمان تیرے دل کا نگینہ، اصغر ہے میرے ساتھ اور معصوم سکینہ. نانا امت سے رسالت کا اجر خوب ملا ہے، زینب کو لیے وطن سے شبیر چلا ہے. اجرکم علی اللہ. کوئی غم نہ دیکھو سوائے غم آل محمد کے. یہ پڑھنا آسان ہے کہ حسین نے مدینہ چھوڑا. ذرا اس ماں سے پوچھ جس کی قبر پہ اب کوئی نہیں آئے گا. حسین پہلے نانا کی قبر پہ گئے. نانا میرا آخری سلام.
नाना तेरी उम्मत मुझे जीने नहीं देती। भाई को सलाम किया, आखिर पे माँ ज़हरा की कब्र पे आया। अगर यहाँ कोई परदेसी जवान बैठा है, जब तुम घर से बाहर दूर जाने का इरादा करते हो, जिनकी माएँ जिंदा हैं, जवान आखिर पे माँ से मिलता है, और जिनकी चली गई हैं खुदा मग़फ़िरत फरमाए उनकी, वो औलाद माँ की कब्र पे ज़रूर जाती है। लेकिन अज़ादारों, घर वालों से मिलना आसान होता है, कब्र मादर से जुदा होना मुश्किल होता है। माँ से मुखातिब होता है बेटा और कहता है अम्मा मैं 6 महीने के बाद आ जाऊँगा, अम्मा मैं साल के बाद आ जाऊँगा। मैं उस गरीब का मसाइब पढ़ रहा हूँ जो माँ की कब्र पे कहता था अम्मा अब हुसैन नहीं आएगा। अज़ादारों, नाना की कब्र पे जब आया, कब्र नाना पे आने का अंदाज और था। रिवायत के जुमले हैं, नाना की कब्र पे हुसैन बड़े वक़ार के साथ आया, बड़े रोबो दबदबे के साथ आया। पता चलता था हाशमी जवान है, लेकिन रिवायत के फिक्र है जब माँ की कब्र पे आया, अब चलने की हिम्मत न थी, ऐसे आया जैसे अकबर की लाश में। कब्र मादर को सीने से लगाया, अम्मा तेरा हुसैन चिराग जलाने अब नहीं आएगा, अम्मा अपने लाल का आखिरी सलाम। कब्र सैयदा से आवाज आई अस्सलामु अलैका या अबशारा, ओ मेरा प्यासा बेटा, मेरा भी अजरबुम अल्लाह, अस्सलामु अलैका या गरीबल उम्म, ऐ माँ के परदेसी बेटे मेरा भी सलाम। अस्सलामु अलैका या उरियाना, ओ मेरा बेकफन बेटा मेरा भी सलाम। माँ की कब्र को अलविदा किया। यहाँ रुक के मैं एक जुमला अज़ादारों से माफी मांग के, और बिलखसूस मेरी माँ बहनें जो पर्दे में हैं, आपने सुना बहन भाई ने इकट्ठे मदीना छोड़ा था, लेकिन कहीं मुझे नहीं मिला। भाई तो माँ की कब्र पे आया, बहन भी आई थी, मुझे नहीं मिला। अगर किसी को मिले तो बता देना। मैंने बड़े बड़े उलमा से पूछा ज़ैनब माँ की कब्र पे क्यों नहीं आई? उलमा यही जवाब देते आई थी, मगर मदीना छोड़ते वक्त नहीं आई। तब आई जब गरीब मारा गया, तब आई जब शाम के मन निभा के आई। लेकिन मुझे माफ करना, भाई के आने का रंग और था, बहन के आने का रंग और था। अज़ादारों, जब कोई दूर से अपने वतन में आता है, अपने घर वालों के लिए तोहफे दे के आता है, मुझे जवाब दो जो शाम से चली थी माँ के लिए क्या तोहफा लाई? जैसे ही कब्र मादर पे आई ज़ैनब, एक गठरी से कभी से हुसैन को माँ की कब्र पे फैलाया। अम्मा जिसके जोड़े हाथों से सीधी थी, वो करबला में सो गया। या सैयदा, बीबी अपने लाल का पुरसा कबूल करना। बस अहले अज़ा, मैं दुआ मांगूंगा, मेरी माए बहने बेटियां आमीन जरूर कहना। दुआ करो किसी मोमिन की बेटी अपने घर में तकलीफ में ना रहे। अल्लाह ना करे अगर ऐसी नौबत आ जाए जब वो माँ के घर में आती है, अपने दुख अपने बाप को नहीं बताती, अपने भाई को नहीं बताती, लेकिन जब तन्हाई में माँ से मिलती है, अपने सारे दुख बयान कर देती है। मैं मर जाऊं, ये जुमला बीबी ने नाना की कब्र पे नहीं बोला, भाई हसन की कब्र पे
النار